بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3۔ کتاب کا نام نیکسس، اے بریف ہسٹری آف انفارمیشن نیٹورکس فرام اسٹون ایج ٹو اے آئی۔ مصنف یوول نوآ ہراری۔ پارٹ 1، انسانی نیٹورکس۔ چیپٹر 1، معلومات کیا ہے؟ بنیادی تصورات کی تعریف کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، چونکہ وہ ان تمام چیزوں کی بنیاد ہوتے ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں، اس لیے وہ خود اپنی کسی بنیاد سے محروم معلوم ہوتے ہیں۔ طبیعیات دانوں کو مادے اور توانائی کی تعریف کرنے میں دشواری ہوتی ہے، حیاتیات دانوں کو زندگی کی تعریف کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور فلسفیوں کو حقیقت یعنی ریئلٹی کی تعریف کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بہت سے فلسفیوں اور حیاتیات دانوں اور یہاں تک کہ کچھ طبیعیات دانوں کے نزدیک معلومات کو حقیقت کے سب سے بنیادی جزو یعنی بلڈنگ بلاکس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو مادے اور توانائی سے بھی زیادہ ابتدائی ہیں۔ تعجب کی بات نہیں کہ اس بات پر بہت سے تنازعات پائے جاتے ہیں کہ معلومات کی تعریف کیسے کی جائے، اور اس کا زندگی کے ارتقاء یا طبیعیات کے بنیادی نظریات جیسے انٹروپی، تھرموڈائنمکس کے قوانین اور کوانٹم غیر یقینی کے اصول سے کیا تعلق ہے۔ یہ کتاب ان تنازعات کو حل کرنے یا ان کی وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ معلومات کی کوئی ایسی عالمی تعریف پیش کرے گی جو طبیعیات، حیاتیات اور علم کے دیگر تمام شعبوں پر لاگو ہو سکے۔ چونکہ یہ تاریخ کی ایک تصنیف ہے جو انسانی معاشروں کے ماضی اور مستقبل کی ترقی کا مطالعہ کرتی ہے، اس لیے یہ تاریخ میں معلومات کی تعریف اور کردار پر توجہ مرکوز کرے گی۔ روزمرہ کے استعمال میں معلومات کا تعلق انسان کے بنائے ہوئے نشانات جیسے بولے گئے یا لکھے گئے الفاظ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شیرامی اور گمشدہ بیٹالین۔ ان کہانیوں پر غور کریں۔ اکتوبر 1918 میں جب امریکی مہم جو فوجیں شمالی فرانس کو جرمنوں سے آزاد کرانے کے لیے لڑ رہی تھیں، 500 سے زائد امریکی فوجیوں کی ایک بٹالین دشمن کی لائنوں کے پیچھے پھنس گئی۔ امریکی توپ خانہ جو انہیں مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کور فائر یعنی حفاظتی گولہ باری کے دوران ان کے مقام کی غلط شناخت کر لی اور گولہ باری براہ راست ان پر ہی شروع کر دی۔ بٹالین کے کمانڈر میجر چارلز ویٹسلے کو فوری طور پر ہیڈ کوارٹر کو اپنی صحیح مقام کی اطلاع دینے کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی پیغام رساں جرمن لائن کو عبور نہیں کر سکا۔ کئی روایات کے مطابق آخری حربے کے طور پر شیرامی نامی فوج کے ایک نامہ بر کبوتر کا سہارا لیا، اور کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر وائٹسلے نے لکھا، ہم سڑک کے متوازی 275 سکھ پر ہیں، ہمارا اپنا توپ خانہ براہ راست ہم پر ہی گولہ باری کر رہا ہے، خدا کے واسطے اسے روکیں۔ یہ کاغذ شیرامی کی دائیں ٹانگ پر بندھے ایک چھوٹے ڈبے میں ڈال دیا گیا اور پرندے کو ہوا میں چھوڑ دیا گیا۔ بٹالین کے ایک سپاہی پرائیویٹ جان نیل نے برسوں بعد یاد کرتے ہوئے کہا، ہم بلا شک و شبہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے، اگر وہ ایک اکیلا خوفزدہ کبوتر اپنے ٹھکانے تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا تو ہماری قسمت پر مہر لگ جائے گی۔ عینی شاہدین نے بعد میں بیان کیا ہے کہ کس طرح شیرامی جرمنوں کی شدید فائرنگ کے درمیان اڑا، ایک گولہ پرندے کے بالکل نیچے پھٹا جس سے 5 آدمی ہلاک ہوئے اور کبوتر شدید زخمی ہو گیا۔ ایک کرچی شیرامی کے سینے کے آر پار ہو گئی اور اس کی دائیں ٹانگ محض ایک پٹھے کے سہارے سے لٹک رہی تھی، لیکن وہ نکل گیا۔ زخمی کبوتر نے ڈویژن ہیڈ کوارٹر تک کا 40 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً 45 منٹ میں طے کیا، اور اس کی دائیں ٹانگ کے باقی ماندہ حصے کے ساتھ وہ ڈبہ بندھا ہوا تھا جس میں اہم پیغام موجود تھا۔ اگرچہ عین تفصیلات کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ امریکی توپ خانے نے اپنی گولہ باری کا رخ بدلا اور ایک امریکی جوابی حملے نے گمشدہ بٹالین کو بچا لیا۔ شیرامی کی دیکھ بھال فوج کے طبی عملے نے کی، اسے ایک ہیرو کے طور پر ریاستہائے متحدہ بھیجا گیا، اور وہ بے شمار مضامین، مختصر کہانیاں، بچوں کی کتابوں، نظموں اور یہاں تک کہ فلموں کا موضوع بنا۔ کبوتر کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا معلومات لے جا رہا ہے،
لیکن کاغذ کے ٹکڑے پر سیاہی سے بنے ان نشانات نے سینکڑوں آدمیوں کو موت اور قید سے بچانے میں مدد کی۔ تاہم معلومات کا انسان کے بنائے ہوئے نشانات پر مشتمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ طوفان نوح کی بائبلی اساطیر کے مطابق نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ پانی آخر کار اتر گیا ہے، کیونکہ جس کبوتر کو انہوں نے کشتی سے بھیجا تھا وہ اپنی چونچ میں زیتون کی شاخ لے کر واپس آیا۔ پھر خدا نے بادلوں میں قوس قزح یعنی دھنک کو اپنے اس عہد کی آسمانی یادگار کے طور پر قائم کیا کہ وہ زمین کو دوبارہ کبھی غرق نہیں کرے گا۔ کبوتر، زیتون کی شاخیں اور قوس قزح اس کے بعد سے امن اور رواداری کی علامات بن چکے ہیں۔ قوس قزح سے بھی زیادہ دور موجود اشیاء بھی معلومات ہو سکتی ہیں۔ ماہرین فلکیات کے لیے کہکشاؤں کی شکل اور حرکت کائنات کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ جہاز رانوں کے لیے قبطی ستارہ یعنی نارتھ سٹار سمت بتاتا ہے کہ شمال کس طرف ہے۔ نجومیوں کے لیے ستارے ایک کائناتی تحریر ہیں جو انفرادی انسانوں اور پورے معاشروں کے مستقبل کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یقیناً کسی چیز کو معلومات قرار دینا تناظر کا معاملہ ہے۔ ایک ماہر فلکیات یا نجومی میزان یعنی لیبرا برج کو معلومات کے طور پر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ دور دراز ستارے انسانی مبصرین کے لیے محض ایک نوٹس بورڈ سے کہیں کچھ زیادہ ہیں۔ وہاں کوئی خلائی مخلوق ہو سکتی ہے جو ان معلومات سے بے خبر ہو جو ہم ان کے گھر سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کہانیوں سے بھی جو ہم اس بارے میں سناتے ہیں۔ اسی طرح سیاہی کے دھبوں والا کاغذ کا ایک ٹکڑا کسی فوج یونٹ کے لیے اہم معلومات ہو سکتا ہے، یا دیمک کے خاندان کے لیے رات کا کھانا۔ کوئی بھی شے معلومات ہو سکتی ہے یا نہیں، یہی چیز معلومات کی تعریف کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔ انفارمیشن کی اس مبہم حیثیت نے فوجی جاسوسی کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب جاسوسوں کو خفیہ طور پر معلومات پہنچانے کی ضرورت ہوتی تھی، پہلی جنگ عظیم کے دوران صرف شمالی فرانس ہی بڑا میدان جنگ نہیں تھا۔ 1915 سے 18 عیسوی تک برطانوی اور عثمانی سلطنتیں مشرق وسطیٰ کے کنٹرول کے لیے لڑیں۔ جزیرہ نما سینا اور نہر سوئس پر عثمانی حملے کو پسپا کرنے کے بعد انگریزوں نے بدلے میں عثمانی سلطنت پر حملہ کیا، لیکن اکتوبر 1917 تک برائے صبا سے غزہ تک پھیلی ہوئی ایک مضبوط عثمانی دفاعی لائن نے انہیں روکے رکھا۔ انگریزوں کی اسے توڑنے کی کوشش، غزہ کی پہلی جنگ 26 مارچ 1917 عیسوی اور غزہ کی دوسری جنگ 17 اپریل 1917 میں ناکام رہیں۔ اسی دوران فلسطین میں رہنے والے برطانیہ نواز یہودیوں نے عثمانی فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں انگریزوں کو مطلع کرنے کے لیے ایک جاسوسی نیٹ ورک قائم کیا تھا جس کا کوڈ نیم نیلی تھا، NILI۔ اپنے برطانوی آپریٹرز کے ساتھ روابط کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے تیار کیے ان میں سے ایک کھڑکی کے کیواڑوں یعنی شٹرز سے متعلق تھا۔ سیرا ایرونسن جو نیلی کی ایک کمانڈر تھی، اس کا گھر بحر روم کے سامنے تھا۔ وہ ایک پہلے سے طے شدہ کوڈ کے مطابق کسی خاص کیواڑ کو بند کر کے یا کھول کر برطانوی بحری جہازوں کو اشارہ کرتی تھیں۔ عثمانی سپاہیوں سمیت بے شمار لوگ ظاہر ہے کہ اس کیواڑ کو دیکھ سکتے تھے، لیکن نیلی کے ایجنٹوں اور ان کے برطانوی آپریٹرز کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ اہم فوجی معلومات ہیں۔ تو ایک کیواڑ کب محض ایک کیواڑ ہوتا ہے اور وہ کب معلومات بن جاتا ہے؟ عثمانیوں نے آخر کار نیلی جاسوسی گروہ کو پکڑ لیا، جس کی وجہ جزوی طور پر ایک عجیب حادثہ تھا۔ کیواڑوں کے علاوہ نیلی کوڈ پیغامات پہنچانے کے لیے نامہ بر کبوتروں کا استعمال کرتا تھا۔ 3 ستمبر 1917 کو کبوتروں میں سے ایک اپنے راستے سے بھٹک گیا اور تمام جگہوں میں سے ایک عثمانی افسر کے گھر جا اترا۔ اس افسر کو کوڈڈ پیغام ملا، لیکن وہ اسے سمجھ نہ سکا اور ڈی کوڈ نہ کر سکا۔ اس کے باوجود کبوتر خود ایک اہم معلومات تھا۔ اس کا وجود عثمانیوں کے لیے اس بات کی نشاندہی تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ایک جاسوسی نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ مارشل میکلوہن کہہ سکتے تھے، کبوتر ہی پیغام تھا۔ نیلی کے ایجنٹوں کو کبوتر کے پکڑے جانے کا علم ہوا اور انہوں نے فوراً اپنے پاس موجود تمام بقیہ پرندوں کو مار کر دفن کر دیا۔
کیونکہ نامور کبوتروں کا محض پاس ہونا ہی اب ایک مجرمانہ معلومات بن چکا تھا، لیکن کبوتروں کا قتل عام نیلی کو نہ بچا سکا۔ 1 ماہ کے اندر اندر جاسوسی نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا، اس کے کئی ارکان کو پھانسی دے دی گئی، اور سارا ایرونسن نے تشدد کے دوران نیلی کے راز افشا کرنے سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ ایک کبوتر کب محض ایک کبوتر ہوتا ہے اور وہ کب انفارمیشن بن جاتا ہے؟ واضح طور پر پھر معلومات کی تعریف مخصوص قسم کی مادی اشیاء کے طور پر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی شے، ایک ستارہ، ایک کیواڑ، ایک کبوتر، درست تناظر میں معلومات ہو سکتی ہیں، تو وہ کون سا تناظر ہے جو ایسی اشیاء کو معلومات کے طور پر متعین کرتا ہے؟ معلومات کا سادہ لوح نظریہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اشیاء کی تعریف سچائی کی تلاش کے تناظر میں معلومات کے طور پر کی جاتی ہے۔ کوئی چیز معلومات ہے اگر لوگ اسے سچائی دریافت کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ نقطہ نظر معلومات کے تصور کو سچائی کے تصور کے ساتھ جوڑتا ہے اور فرض کرتا ہے کہ معلومات کا بنیادی کردار حقیقت کی نمائندگی کرنا ہے۔ ایک حقیقت وہاں باہر موجود ہے اور معلومات وہ چیز ہے کہ جو اس حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے اور جسے ہم حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیلی نے انگریزوں کو جو معلومات فراہم کی، ان کا مقصد عثمانی فوج کی نقل و حرکت کی حقیقت کی نمائندگی کرنا تھا۔ اگر عثمانیوں نے غزہ میں، جو ان کے دفاع کا مرکز تھا، 10,000 سپاہی جمع کیے تھے، تو 10,000 اور غزہ کی نمائندگی کرنے والے نشانات والا کاغذ کا ایک ٹکڑا اہم معلومات تھا جو انگریزوں کو جنگ جیتنے میں مدد دے سکتا تھا۔ دوسری طرف اگر غزہ میں حقیقت میں 20,000 عثمانی فوجی ہوتے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا حقیقت کی درست نمائندگی نہیں کرتا تھا اور انگریزوں کو ایک تباہ کن فوجی غلطی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں سادہ لوح نظریہ یہ کہتا ہے کہ معلومات حقیقت کی نمائندگی کرنے کی ایک کوشش ہے، اور جب یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم اسے سچائی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب سادہ لوح نظریے کے ساتھ کئی اختلاف رکھتی ہے، لیکن یہ اس بات سے اتفاق رکھتی ہے کہ سچائی حقیقت کی ایک درست نمائندگی ہے۔ لیکن یہ کتاب یہ بھی مانتی ہے کہ زیادہ تر معلومات حقیقت کی نمائندگی کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، اور جو چیز معلومات کی تعریف کرتی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ انسانی معاشرے میں اور در حقیقت دیگر حیاتیاتی اور مادی نظاموں میں زیادہ تر انفارمیشن کسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتی۔ میں اس پیچیدہ اور اہم دلیل پر تھوڑی دیر اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس کتاب کی نظریاتی بنیاد بناتی ہے۔ سچائی کیا ہے؟ اس پوری کتاب میں سچائی، ٹروتھ سے مراد وہ چیز لی گئی ہے جو حقیقت کے کچھ پہلوؤں کی درست نمائندگی کرتی ہے۔ سچائی کے تصور کے پیچھے یہ مفروضہ کار فرما ہے کہ ایک عالمگیر حقیقت، یونیورسل ریالٹی موجود ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی کبھی موجود رہا ہے یا کبھی موجود ہوگا، قبطی ستارے سے لے کر نیلی کے کبوتر اور نجوم کے ویب صفحات تک، وہ سب اسی واحد حقیقت کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سچائی کی تلاش ایک عالمگیر منصوبہ ہے۔ اگر مختلف لوگوں، قوموں یا ثقافتوں کے عقائد اور جذبات ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس متضاد سچائیاں نہیں ہو سکتیں، کیونکہ وہ سب ایک ہی عالمگیر حقیقت میں شریک ہیں۔ جو کوئی عالمگیریت کو مسترد کرتا ہے وہ سچائی کو مسترد کرتا ہے۔ اس کے باوجود سچائی اور حقیقت دو الگ چیزیں ہیں، کیونکہ کوئی بیان کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی حقیقت کی اس کے تمام پہلوؤں میں نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اگر نیلی کے ایجنٹ نے لکھا کہ غزہ میں 10,000 عثمانی سپاہی ہیں اور وہاں واقعی 10,000 سپاہی تھے، تو اس نے حقیقت کے ایک خاص پہلو کی طرف درست اشارہ کیا، لیکن اس نے کئی دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا۔ گنتی کرنے کا عمل، چاہے وہ سیب ہوں، سنترے ہوں یا سپاہی، لازمی طور پر ان اکائیوں کے درمیان مماثلتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جبکہ اختلافات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف یہ کہنا کہ غزہ میں 10,000 عثمانی سپاہی تھے اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ آیا کچھ تجربہ کار غازی تھے اور کچھ نئے بھرتی ہونے والے سپاہی۔
اگر وہاں 1000 رنگروٹ اور 9000 تجربے کار ہوتے تو فوجی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی کہ اگر وہاں 9000 رنگروٹ اور 1000 جنگی آزما غازی ہوتے۔ سپاہیوں کے درمیان اور بھی بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، کچھ صحت مند تھے، کچھ بیمار، کچھ عثمانی فوجی نسلی طور پر ترک تھے، جبکہ دیگر عرب، کرد یا یہودی، کچھ بہادر تھے، کچھ بزدل۔ در حقیقت ہر سپاہی ایک منفرد انسان تھا جس کے مختلف والدین اور دوست تھے، اور انفرادی خوف اور امیدیں تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے شاعروں جیسے ولفر ڈاؤن نے مشہور طور پر فوجی حقیقت کے ان پہلوؤں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی جو محض اعداد و شمار کبھی درست طریقے سے بیان نہیں کر سکے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 سپاہی لکھنا ہمیشہ حقیقت کی غلط بیانی ہے، اور یہ کہ 1917 میں غزہ کے گرد فوجی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ہر سپاہی کی منفرد تاریخ اور شخصیت کی وضاحت کرنی چاہیے؟ حقیقت کی نمائندگی کرنے کی کسی بھی کوشش کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں کئی نقطہ نظر یعنی ویو پوائنٹس شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے اسرائیلیوں، فلسطینیوں، ترکوں اور برطانویوں کے عثمانی سلطنت پر برطانوی حملے، نیلی کی زیر زمین تحریک اور سیرا اورنسن کی سرگرمیوں پر مختلف نقطہ نظر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کئی بالکل الگ الگ حقیقتیں موجود ہیں، یا یہ کہ کوئی تاریخی حقائق موجود نہیں ہے۔ حقیقت صرف ایک ہی ہے، لیکن وہ پیچیدہ ہے۔ حقیقت میں ایک معروضی سطح یعنی آبجیکٹیو لیول شامل ہوتی ہے، جس میں معروضی حقائق ہوتے ہیں جو لوگوں کے عقائد پر منحصر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہ ایک معروضی حقیقت ہے کہ سارا اورنسن کا انتقال 9 اکتوبر 1917 کو خود کو لگنے والی گولی کے زخموں سے ہوا تھا۔ یہ کہنا کہ سارا اورنسن 15 مئی 1919 کو ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوئی ایک غلطی ہے۔ حقیقت میں ایک موضوعی سطح سبجیکٹیو لیول بھی شامل ہوتی ہے، جس میں مختلف لوگوں کے عقائد اور جذبات جیسے موضوعی حقائق ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی حقائق کو غلطیوں سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیلیوں کا رجحان اورنسن کو ایک محب وطن ہیرو کے طور پر دیکھنے کی طرف ہے۔ ان کی خودکشی کے 3 ہفتے بعد نیلی کی فراہم کردہ معلومات نے بالآخر انگریزوں کو براؤز صبا کی جنگ 1917 عیسوی اور غزہ کی دوسری جنگ میں عثمانی لائن توڑنے میں مدد دی۔ 2 نومبر 1917 کو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے اعلان بیلفور جاری کیا، جس میں اعلان کیا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی گھر کی قیام کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اسرائیلی اس کا صحرا جزوی طور پر نیلی اور سیرا اورنسن کے سر باندھتے ہیں، جن کی قربانی کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک اور حقیقت ہے کہ فلسطینی چیزوں کا جائزہ بالکل مختلف طریقے سے لیتے ہیں۔ اورنسن کی تعریف کرنے کے بجائے وہ انہیں، اگر انہوں نے ان کے بارے میں سنا ہو تو، ایک سامراجی ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہم یہاں موضوعی نظریات اور جذبات سے نمٹ رہے ہیں، پھر بھی ہم سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں، کیونکہ نظریات اور جذبات بالکل ستاروں اور کبوتروں کی طرح عالمی حقیقت کا ایک حصہ ہیں۔ یہ کہنا کہ عثمانی سلطنت کو شکست دینے میں سارا اورنسن کی کردار کی وجہ سے ہر کوئی ان کا مداح ہے، یہ ایک غلطی ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ قومیت واحد چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کے نقطہ نظر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسرائیلی مرد اور اسرائیلی خواتین اورنسن کو مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بائیں بازو اور دائیں بازو کے لوگ یا کٹر مذہبی اور سیکولر یہودی بھی۔ چونکہ یہودی مذہبی قانون میں خودکشی حرام ہے، اس لیے کٹر مذہبی یہودیوں کے لیے اورنسن کی خودکشی کو ایک بہادرانہ عمل کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ در حقیقت انہیں یہودی قبرستان کی مقدس زمین میں تدفین سے منع کر دیا گیا تھا۔ آخرکار ہر فرد کا دنیا کے بارے میں ایک الگ نقطہ نظر ہوتا ہے جو مختلف شخصیات اور زندگی کی تاریخوں کے ملاپ سے بنتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم حقیقت کو بیان کرنا چاہیں تو ہمیں ہمیشہ ان تمام مختلف نقطہ نظر کی فہرست بنانی چاہیے جو اس میں شامل ہیں، اور یہ کہ سیرا اورنسن کی ایک سچی سوانح عمری میں مثال کے طور پر
یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر ایک اسرائیلی اور فلسطینی ان کے بارے میں کیا محسوس کرتا رہا ہے۔ اگر اسے انتہا تک لے جایا جائے تو درستگی کی ایک ایسی تلاش ہمیں دنیا کو ایک بمقابلہ 1 to 1 پیمانے پر پیش کرنے کی کوشش کی طرف لے جا سکتی ہے، جیسا کہ جارج لوئس بورجیز کی مشہور کہانی سائنس میں درستگی پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں بورجیز ایک فرضی قدیم سلطنت کا ذکر کرتا ہے جو اپنے علاقے کے زیادہ سے زیادہ درست نقشے بنانے کی جنون میں مبتلا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا نقشہ تیار کیا جو سلطنت کے اصل سائز کے برابر تھا۔ پوری سلطنت کو سلطنت کے ہی نقشے میں ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس پرجوش نمائشی منصوبے پر اتنے زیادہ وسائل واضح ہوئے ہیں کہ سلطنت ہی تباہ ہو گئی، پھر وہ نقشہ بھی ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گیا، اور بورجیز ہمیشہ بتاتا ہے کہ صرف مغربی صحراؤں میں نقشے کے پھٹے ہوئے ٹکڑے اب بھی پائے جاتے ہیں جو کبھی کبھار کسی جانور یا فقیر کو پناہ دیتے ہیں۔ ایک بمقابلہ ایک کا نقشہ حقیقت کی حتمی نمائندگی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 1 to 1 کا مقابلہ اس نقشے کی حقیقت کی حتمی نمائندگی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب یہ نمائندگی ہی نہیں رہی، یہ خود حقیقت بن چکی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ حقیقت کا سب سے سچا احوال بھی اسے مکمل طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ حقیقت کے کچھ پہلو ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر نمائندگی میں نظر انداز کیا جاتا ہے یا مسخ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سچائی حقیقت کی 1 to 1 کی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ سچائی وہ چیز ہے جو ہماری توجہ حقیقت کے مخصوص پہلوؤں کی طرف مبذول کرواتی ہے، جبکہ لا محالہ دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ حقیقت کا کوئی بھی احوال 100% درست نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کچھ احوال دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں۔